السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایان علی، اور آج میں موجود ہوں لاہور کے میانی صاحب قبرستان کے اندر، اور جس بہت بڑی شخصیت کی آج میں قبر پر موجود ہوں۔ کچھ لوگ تو ان کو افسانہ نگار، اور کچھ لوگ ان کو صوفی بزرگ، اور کچھ کے نزدیک یہ ایک فحش افسانہ نگار تھے۔ لیکن اگر میں حقائق کی بات کروں تو انہوں نے ان کرداروں کو اجاگر کیا جنہیں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور میں اپنے تکنیک اور اپنے نظریے سے اگر بات کروں تو یہ ایک مکینک تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ معاشرے میں کیا کیا برائیاں ہیں، معاشرے میں کس کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور آج میں موجود ہوں پاکستان کے ادب میں، اگر پہلا افسانہ نگار میں کسی کا نام آتا ہے تو وہ سعادت حسن منٹو کا آتا ہے۔ اور سعادت حسن منٹو جو ہیں، ان کا اصل نام سعادت حسن ہے، اور منٹو جو ہے وہ ان کا خاندان کا نام ہے، جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، اور بعد میں یہ پنجاب چلے گئے۔ اور ان کی جو تاریخ پیدائش ان کی قبر کے کتبے کے اوپر بھی درج ہے، وہ ہے 11 مئی 1912، اور یہ 11 مئی 1912 کو سرسالہ، جو کہ لدھیانے کا ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ بھی وہاں سے ہی شروع کی۔ اور جیسا آپ سامنے دیکھیں کہ ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے، میری قبر کا کتبہ یہ لو، سعادت حسن منٹو کی قبر کی قبر ہے، جو اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام لوہے جہاں پر حرف مکرر نہیں تھا، منٹو۔ یہ انہوں نے اپنی قبر کا تختہ جو ہے وہ خود لکھا تھا۔ سعادت حسن منٹو کے پہلے دور کے افسانوں میں عورت طوائف کے روپ میں پیش کی جاتی تھی، اور اس حوالے سے ان کے افسانے سوزگندی اور کالی شلوار کے کردار سلطانہ کی پورے سماج میں ایک خالص طوائف کا کردار پیش کرتی ہے۔ اور اگر ہم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو سعادت حسن منٹو 1912 میں، جیسے آپ کو بتایا کہ لدھیانہ کے شہر ایک سرسالہ میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ امرتسر سے حاصل کی، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور اس کے بعد پھر یہ اپنی تعلیم کو آگے نہ بڑھا سکے، اور انہوں نے پھر ایک جگہ پہ ملازمت اختیار کی۔ اور سعادت حسن منٹو کو شروع سے ہی افسانہ نگاری کا بہت ہی شوق تھا، بہت ہی لگن سے کام کیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد ان کے حوالے سے ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کے اوپر ان کے کچھ ایسے افسانے تھے جنہوں نے وہ چھاپے، ان پبلشروں کو بھی بین کیا گیا، اور ان کے اوپر بھی مقدمات چلائے گئے، تو جج جب ان کی تحریروں کو پڑھتا تو اس کے بعد جب عدالت میں ملنے کے بعد باہر آتے تو جج ان سے کہتا کہ منٹو آپ نے اچھا لکھا۔ تو سعادت حسن منٹو پوچھتے کہ اگر میں نے اچھا لکھا تو کیوں مجھے اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے، کیوں میرے پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک انسان، پاک اور صاف انسان، دوسرے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کیچڑ میں دھکیل دیتا ہے، بالکل ایسے ہی سعادت حسن منٹو نے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل گہرائی میں لے کے گئے، لیکن ان کو کیا ملا کہ ان کے اوپر فحاشی کے الزامات لگائے گئے اور ان کے اوپر مقدمات چلائے گئے۔ تو یہاں ان کے ایک چھوٹے سے ناول کا میں تذکرہ کرتا چلوں، تو اس کے بعد ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور بھی بات کرتے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ تو ان کے حوالے سے ایک اور بڑا ہی وہ دلچسپ واقعہ ہے جو کہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ سعادت حسن منٹو نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ جو حکمران مذہب کا سہارا لے کے اور وہ روتے ہیں
کہ مذہب خطرے میں ہے۔ مذہب تو ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو خطرہ ہو۔ دراصل خطرہ ہوتا ہے تو ان کا اپنا آپ کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ عوام کو مذہب کا سہارا لے کر لوٹتے ہیں۔ انہوں نے بڑی ایسی ایسی باتیں کیں، بڑے ایسے ایسے انہوں نے افسانے لکھے۔ یہاں ان کے ایک اور افسانے کا میں تذکرہ کرتا چلوں۔ ان کا ایک افسانہ تھا کھول دو، جس میں انہوں نے ایک ایسے شخصیت کی بیٹی کا ذکر کیا جو کہ ایک بہت بڑا جاگیردار ہوتا ہے، اور جب تقسیم پاکستان ہوئی، جس میں پاکستان اور ہندوستان علیحدہ علیحدہ ہوا، برصغیر کی تقسیم ہوئی، تو اس میں ایک لڑکی اپنے باپ سے بچھڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا باپ بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کو ملے، لیکن وہ کہیں بھی اس کو نہیں ملتی۔ پھر کچھ دنوں بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہاسپٹل میں اندر ایک نیم مردہ حالت میں ایک لڑکی ملی ہے، تو وہ بھاگا ہوا وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کی اپنی بیٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ خدا را میری بیٹی کو بچا لیجیے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، کھڑکی کھولیں تاکہ روشنی اندر آئے اور میں مزید ان کا اچھے سے چیک اپ کر سکوں۔ تو جیسے ہی وہ پردہ ہٹاتے ہیں اور کھڑکی کھولتی ہے اور روشنی اندر آتی ہے، تو نیم مردہ حالت لڑکی کی جان میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکی اٹھتی ہے اور اپنا اوزار بند کھول دیتی ہے اور اپنی شلوار نیچے کر دیتی ہے۔ یہاں سعادت حسن منٹو کا یہ وہ افسانہ تھا جس پہ ان کے اوپر فحاشی کا الزام لگائے گئے، اور جن کے نزدیک عورت کے کپڑے اتارنا صرف ہوس ہے وہی جانتے ہیں۔ لیکن کوئی ان کو کیا بتائے کہ سعادت حسن منٹو نے وہ ایک دکھی لڑکی کی کہانی بیان کی جو پتہ نہیں کتنی دفعہ اجتماعی زیادتیوں کا نشانہ بنی، اور جب اس کے کمرے میں روشنی آئی تو اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ جیسے ہی روشنی اندر آئے گی کوئی جیتا جاگتا انسان آئے گا اور اپنی مرضی کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرے گا اور چلا جائے گا۔ تو یہ سعادت حسن منٹو نے ایک ایسی تحریریں لکھی جو کوئی نہیں لکھ سکتا تھا، اور آج بھی افسانہ کے حوالے سے اگر سب سے پہلا نام آتا ہے تو وہ سعادت حسن منٹو کا ہی آتا ہے۔ ان کے مقابلے میں آج بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہوگا۔ تو جی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ تو آپ کو بتایا جیسا پہلے بھی کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ امرتسر سے حاصل کی، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے خان یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وہاں بھی اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے ملازمت کی، پھر بمبئی میں ایک ہفتہ نامہ شائع ہوتا تھا جس میں بھی انہوں نے ایز اے مدیر کے طور پہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے افسانے لکھنا شروع کیے، اور پھر پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو ان کی صاحبزادی جو کہ حیات ہیں، ان کا انٹرویو میں نے دیکھا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ہماری ساری فیملی پاکستان آئی تھی، تو ان کے جو بابا سعادت حسن منٹو صاحب تھے وہ انڈیا ہی تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب حالات بہتر ہوں اور کب میں پاکستان جاؤں، کیونکہ ظاہر جب ان کی فیملی یہاں آ چکی تھی تو اس کے بعد ان کا یہاں آنا بنتا تھا۔ تو جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو اس کے بعد منٹو صاحب پاکستان آئے۔ یہ ایک سچے اور بے باک انسان تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا دل سے لکھا، اور ایسا لکھا کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اور سعادت حسن منٹو صاحب نے وہ کرداروں کو اجاگر کیا جن کو ہم لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فحش ناول لکھے، لیکن ان کی تحریریں ہمارے کئی ایسے افسانہ نگاروں کے حوالے سے پاک صاف اور پاکیزہ ہیں اور صاف ستھری ہیں، جو ویسے ہی جنسی خواہشات کے اوپر لکھتے ہیں، لیکن ان کی تحریروں میں سبق ہے نہ کہ فحاشی۔ بالآخر سعادت حسن منٹو 18 جنوری 1955 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آج یہ لاہور کے میانی صاحب قبرستان کے اندر آسودہ خاک ہیں، اور میری دعا ہے کہ میرا مالک ان کو
جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور ان کی قبر خوشیوں سے بھر دے، اور ان کی قبر پہ دعا نہیں، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں سعادت سرمنٹوں کو کہ انہوں نے اتنا کچھ، اتنا صاف اور اتنا اچھا اور اتنا گہرائی میں جا کے ہمارے لیے لکھا، ہماری سوچ بدلنے کے لیے لکھا۔ تو میں اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو چلیں جی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اور کام کریں۔ تو انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آپ کو بہت انفارمیشن ویڈیوز ملتی رہتی ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی قبر پہ۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ قبریں عبرت کا نشاں ہوتی ہیں، اور قبروں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں فنکاروں کی قبروں پہ آپ جا کے کہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ آج کل تو لوگ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی نہیں جاتے، اور ہم ان لوگوں کی قبروں پہ آتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کام کیا۔ تو یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان کو زندگی میں تو نہ مل سکے، لیکن آج ان سے یہاں ملاقات ہو گئی اور دل کو سکون مل گیا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔